اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو شرح الاسلام میں چل رہی تھی مقدمہ ثانیہ میں، اور مقدمہ ثانیہ میں اوقات صلاۃ کے بارے میں ہماری بحث اور گفتگو تھی۔ بعض باتیں ہم نے بیان کی، مثلا نماز کا وقت، کون سی نماز کا وقت کب ہوتا ہے، صبح کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، تو ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تمام ہوتا ہے، عصر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے اور کب تمام ہوتا ہے، اور مغرب کی نماز کا اور عشاء کی نماز کا، اور پھر ان میں اس کا خاص وقت کون سا ہے، خاص وقت مثلا عصر سے خاص کون سا ہے تو ظہر سے خاص کون سا ہے، اس سب کو ہم نے بیان کیا تھا۔ اب آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زوال کو کیسے سمجھا جائے گا، کیسے جانا جائے گا، کب یعنی نماز ظہر کا وقت ہوگا اور زوال کب کیسے جانا جائے گا۔ کہنا ہے کہ جو سایہ ہے وہ کم ہونے کے بعد بڑھنا شروع ہو جائے جی، زوال شاخص گاڑے ایک مثلا لکڑی مثلا کوئی ایسی چیز، جب اس کا سایہ جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد، سایہ بالکل ختم ہو گیا، صحیح، ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے نا جی، تو ایک وقت ایسا آیا دوپہر میں کہ وہ سایہ اس کا بالکل ختم ہو گیا، اور اب پھر دوسری طرف جو ہے اس کا سایہ بڑھنا یا پڑنا شروع ہو گیا، صحیح۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یا مثلا شمس جو ہے وہ یعنی سورج مائل ہو دائیں طرف، کس کے لیے، جو انسان قبلہ رخ کھڑا ہوا ہے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے کہ جب شاخص کا یا کسی چیز کا سایہ ختم ہو کر یا کم ہو کر یعنی ختم ہو کر پھر وہ بڑھنا شروع ہو جائے دوبارہ دوسری سائڈ میں، یہ زوال کا وقت ہے۔ والغروب، اچھا مغرب کا وقت کیا بتایا تھا کہ غروب آفتاب، یہ غروب کیا ہے، ایک تو سورج کا غروب ہونا یعنی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جانا، اور ایک ہے مثلا جو ہمارے یہاں جو فتویٰ یا مسئلہ جو ہماری فقہ میں ہے وہ یہ ہے کہ سورج کے ہماری نظروں سے غائب ہو جانے کے بعد جو حمرہ مشرقیہ آتی ہے وہ حمرہ مشرقیہ کیا ہو جائے، زائل ہو جائے، ہاں یعنی جو ہے عمر مشرقیہ زائل ہو جائے، وہ چلی جائے، اور اس کے بعد وہاں پر اس کی جگہ پر حمرہ کی جگہ پر سیاہی آ جائے، یعنی سرخی کی جگہ پر سیاہی آ جائے، یعنی وہ کیا ہوتا ہے گویا رات پھیل گئی ہے، رات ہو گئی ہے۔ وہ نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور وہی افطار کا بھی وقت اور ٹائم ہوتا ہے، صحیح، سینٹر میں آ جائے، یعنی جو ہے یہ مثلا اب وہ بڑھنا ہی شروع نہ ہوئے بلکہ وہ برابر ہو جائے سایہ اس کا، دکھے نا یعنی اس کا سایہ دکھے نا، نہیں دکھے وہ تو ختم ہو گیا جب آپ نے سینٹر میں آ گئے تو ختم ہو گیا وہ تو، لیکن اب وہ ادھر سے ادھر تھا نا سایہ پہلے، اب وہ سایہ مثلا ادھر کے بجائے ادھر آنا، پہلے سایہ کدھر تھا، ادھر، پھر وہ ختم ہو گیا، پھر ادھر اب آنا شروع ہوا، کہہ رہے ہیں کہ آنا شروع، اوپر کیا کہا پہلے قول میں کہ بڑھنا شروع ہو جائے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں کہ بڑھنا ہی نہیں بلکہ برابر ہو جائے سایہ جو ہے۔ کیا کہا کہ یہاں تک کہ سایہ جو ہے وہ مثلہ برابر ہو جائے، وقت للظہر، یہ ظہر کا وقت ہے، جب سایہ برابر ہو جائے تو یہ ظہر کا وقت ہے۔ والعصر من حین، اور عصر کا وقت کیا ہے کہ اس وقت سے لے کر جی جب نماز ظہر کا وقت ہوا اس وقت سے لے کر جب تک نماز ظہر پڑھی جائے، یعنی جتنے وقت میں، جتنے ٹائم میں، جتنا وقت نماز ظہر چاہتی ہے 4 رکعت نماز، جتنا وقت لگتا ہو اس وقت سے لے کر اور یہاں تک کہ سایہ مثل 2 مثل ہو جائے تو پھر عصر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ کہا ہے، دوسروں کا نظریہ ہے، کہا ہے۔
آئی سمجھ میں بات نہیں آئی؟ عبارت کے اعتبار سے خلاصے کے اعتبار سے سمجھ میں آئی؟ مماثلت ہے یہ سائے کے درمیان جو بڑا ہے اور پہلے والے سائے کے درمیان، یعنی برابر ڈبل ہو جائے. یعنی وقیلا دیکھیں، دیکھو المراد بالظل الاول، پہلے والے سائے سے مراد المقدار الموجود من الظل عند زوال الشمس، وہ مقدار ہے کہ جو پائی جاتی ہے، سائے کی مقدار کب پائی جاتی ہے؟ زوال شمس کے وقت. والمراد بالف الزائد الظل الزائد علی ذاک المقدار، یعنی ڈبل ہو جائے، زیادہ ہو جائے اس سے. فلو کان ظل الشاخص عند زوال متر واحد، اگر جو ہے وہ شاخص کے سایہ زوال کے وقت 1 میٹر تھا، فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ مِتْرَيْنِ، پس جو سایہ ہے وہ 2 میٹر ہو جائے، انتہا وقت تو فضیلت الظہر، تو پھر نماز ظہر کی فضیلت کا وقت تمام ہو جاتا ہے. اس زیادہ یعنی کلیئر ہوگی بات بالکل. یعنی 1 میٹر تھا زوال کے وقت، اب 2 میٹر ہو گیا، تو جو ہے یہ ظہر کی فضیلت کا وقت تمام ہو جائے گا. وَإِذَا صَارَ أَمْطَارَ، اور اگر جو ہے وہ 2 میٹر ہو گیا تو پھر جو ہے وہ عصر کی فضیلت کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ آیا جی. حتی یسیر ظلہ کل شیء مثلہ والمماثلۃ بین الف الزائد والظل الاول. وقیل بل مثل الشخص، کہنا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ کہنے کے برابر ہو جائے، شاخص کے برابر ہو جائے. شخص یعنی قیل الاعتبار بزیادت الظل بقدر الشاخص مرۃ للظہر، یعنی ایک بار یعنی ڈبل ہو جائے، یعنی ایک بار ہو جائے اس کے برابر ہو جائے. وہ مرتين للعصر، اور 2 مرتبہ ہو جائے عصر کے لیے. فلو کان طول الشاخص مترین، اگر اس لکڑی کا جو مثلا جو شاخص ہے اس کا طول 2 میٹر ہے، فکان ظل عند الزوال مترا واحدا، اور زوال کے وقت اس کا مثلا جو 1 میٹر ہے، تو ینتہی وقت الظہر ببلوغ الظل ثلاثۃ امتار، تو 3 جب ہو جائے تو ظہر کا وقت تمام ہو جائے گا. وینتہی وقت العصر ببلوغ الظل 5 امتار، اور 5 میٹر ہو جائے اس کا سایہ تو پھر عصر کا بھی جو فضیلت کا وقت ہے وہ تمام ہو جائے گا. بہرحال تھوڑی تطبیق کر لیتے ہیں اس کی. وَيُعْلَمُ الزَّوَالُ، اور زوال جانا جائے گا بزیادت الظل بعد نقصانہ، کہ سایہ جو ہے وہ شاخص کا زیادہ ہو جائے اس کے کم ہونے کے بعد. او میل للشمس الی الحاجب الایمن، یا سورج جو ہے وہ مائل ہو جائے دائیں جانب، لمن یستقبل القبلہ، کہ اس شخص کے جو قبلے کے رخ کھڑا ہے، جانب قبلہ کھڑا ہے، جو روبہ قبلہ کھڑا ہے. والغروب، اب غروب کی بتا رہے ہیں باستتار القرص، غروب یعنی سورج کا غائب ہو جانا، چھپ جانا، استتار چھپ جانا. وقیلا، اور ایک قول ہے بذہاب العمرۃ المشرقیہ، کہ عمرہ مشرقیہ زائل ہو جائے، چلی جائے، سرخی جو ہے وہ زائل ہو جائے. بذہاب العمرہ من المشرق وهو الاشار، ہمارے یہاں یہی مشہور ہے، فقہاء کے درمیان یہی مشہور ہے. کیا یعنی سورج غروب ہو جائے، چھپ جائے، اور جو سرخی ہے وہ زائل ہو جائے. آج اس پر اکتفا کرتے ہیں، ٹائم سے زیادہ ہو گیا، سب کھڑے انتظار میں. الحمدللہ رب العالمین. وہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.